السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان پھر سے حاضر ہوا ہوں دریال ہسٹری RH چینل لے کر۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا۔ امید ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی اسٹوری آپ کو اچھی لگتی ہوگی۔ آج کے کردار میں سلطان صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان، ایونہ، عماد شامی۔ ایونہ کے استفسار کے بغیر ہی اتنی زیادہ باتیں بتا دی جو جاسوس اذیتوں کے باوجود نہیں بتایا کرتے، کیونکہ ان میں ان کی اپنی ذات بھی ملوث ہوتی تھی۔ اس سے علی بن سفیان شک میں پڑ گیا۔ علی بن سفیان نے اسے کہا، ایونہ، میں بھی تمہارے فن کا فنکار ہوں، میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تم اونچے درجے کی فنکار ہو۔ ہمارے تشدد اور قید خانے سے بچنے اور ہمیں گمراہ کرنے کا تمہارا طریقہ قابل تعریف ہے، مگر میں اس دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ ایونہ نے پوچھا، آپ کا نام؟ علی بن سفیان۔ علی نے جواب دیا، تم نے شاید ہرمن سے میرا نام سنا ہوگا۔ ایونہ اٹھی اور آہستہ آہستہ علی بن سفیان کے قریب جا کر دو جانب بیٹھ گئی۔ اس نے علی بن سفیان کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ چوم کر بولی، آپ کو زندہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ آپ کے متعلق مجھے بہت کچھ بتایا گیا تھا۔ ہرمن کہا کرتا تھا کہ علی بن سفیان مر جائے تو ہم مسلمانوں کی جڑوں میں بیٹھ کر نہیں، جنگ کے بغیر ختم کر سکتے ہیں۔ لڑکی اٹھ کر اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ میں نے قاہرہ میں آپ کو دیکھنے کی بہت کوشش کی تھی مگر دیکھ نہ سکی۔ میری موجودگی میں آپ کے قتل کا منصوبہ تیار ہوا تھا، پھر مجھے نہیں بتایا گیا کہ یہ منصوبہ کامیاب ہوا تھا یا نہیں۔ مجھے شوبک بلا لیا گیا تھا۔ ہم کس طرح یقین کر لیں کہ تم نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ آپ مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ لڑکی نے جھنجھلا کر کہا، اس لیے کہ تم صلیبی ہو۔ سلطان ایوبی نے کہا، اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں صلیبی نہیں مسلمان ہوں تو آپ کہیں گے کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ لڑکی نے کہا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ 16-17 سال گزرے، میں اسی قصبے سے اغوا ہوئی تھی۔ یہاں آ کر مجھے پتا چلا ہے کہ میرا باپ کیمپ میں ہے۔ اس نے اپنے باپ کا نام بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اسے اپنے باپ کا نام اب معلوم ہوا ہے۔ اس نے سنایا کہ عماد نے اسے کس طرح صحرا سے بچایا تھا اور وہ رات کو اسے قتل کرنے لگی مگر اس کا خنجر والا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا، میں نے دن کے وقت اس کے چہرے پر اور اس کی آنکھوں میں نظر ڈالی تو میرے دل میں کوئی ایسا احساس بیدار ہو گیا جس نے مجھے شک میں ڈال دیا کہ میں عماد کو پہلے سے جانتی ہوں یا اسے کہیں دیکھا ضرور ہے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ رات کو 2 صلیبی سپاہیوں نے مجھ پر حملہ کیا تو عماد جاگ اٹھا۔ اس نے ایک کو برچھی سے مار دیا۔ میں اس وقت تک اپنے آپ کو صلیبی سمجھتی تھی۔ میری ہمدردیاں صلیبیوں کے ساتھ تھی، مگر میں نے دوسرے صلیبی سپاہی کو خنجر سے ہلاک کر دیا اور مجھے خوشی اس پر نہیں ہوئی کہ میں نے ان سے اپنی عزت بچائی ہے، بلکہ اس پر ہوئی کہ میں نے عماد کی جان بچائی ہے۔ اور جب راستے میں عماد نے میرے ساتھ اپنے متعلق کچھ جذباتی باتیں کی تو زندگی میں پہلی بار میرے سینے میں بھی جذبات بیدار ہو گئے۔ میں تمام سفر میں عماد کو دیکھتی رہی۔ مجھے صرف اتنا یاد آیا کہ مجھے بچپن میں اغوا کیا گیا تھا، مگر یہ یاد بھی ذہن میں دھندلی ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مجھ جیسی لڑکیوں کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے۔ بچپن کی یادیں اور اصلیت ذہن سے اتر جاتی ہے۔ یہی حال میرا ہوا، لیکن مجھے یقین ہونے لگا کہ عماد کو میں جانتی ہوں۔ یہ خون کی کشش تھی۔ آنکھوں نے آنکھوں کو اور دل نے دل کو پہچان لیا تھا۔ شاید عماد نے بھی یہی کچھ محسوس کیا ہو، اور شاید اسی احساس کا اثر تھا کہ اس نے مجھ جیسی دلکش لڑکی کو اس طرح انداز کیے رکھا جیسے میں اس کے ساتھ تھی ہی نہیں۔ اس نے مجھے گہری نظروں سے بہت دفعہ دیکھا ضرور تھا۔ ایونہ نے تفصیل سے سنایا کہ شوبک میں داخل ہو کر عماد ایک مکان کے آگے رک گیا اور ہم دونوں اندر چلے گئے۔ اس نے کہا، یہ گھر اندر سے دیکھ کر میری یادیں بیدار ہونے لگی۔ مجھے ذہن پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ذہن اپنے آپ ہی مجھے اس گھر میں گھمانے پھرانے لگا۔ میں نے ایک کیوال کی الٹی طرف دیکھا، وہاں مجھے خنجر کی نوک سے کھودی ہوئی لکیریں نظر آئی۔ یہ میں نے بچپن میں بڑے بھائی کے خنجر سے کھودے تھے۔ میرا ذہن مجھے ایک اور کیوال کے پیچھے لے گیا، وہاں بھی ایسی ہی لکیریں تھیں۔
پھر میں عماد کو اور زیادہ غور سے دیکھا. داڑھی کے باوجود اس کی 16-17 سال پرانی صورت یاد آ گئی. میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے قابو میں رکھا. میں نے عماد کو بتایا نہیں کہ میں اس کی بہن ہوں. وہ اتنا پاک فطرت انسان اور میں اتنی ناپاک لڑکی. وہ اتنا غیرت مند اور میں اتنی بے غیرت. اگر میں اسے بتا دیتی تو معلوم نہیں وہ کیا کر گزرتا. اس دوران علی بن سفیان نے کئی بار سلطان ایوبی کی طرف دیکھا. وہ لڑکی کو ابھی تک شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن لڑکی کی جذباتی کیفیت، اس کے آنسو اور باج الفاظ کے ساتھ اس کی سسکیاں دونوں پر ایسا اثر کر رہی تھی جیسے لڑکی کی باتیں سچ ہے. لڑکی نے آخر انہیں اس پر قائل کر لیا کہ اس کے متعلق وہ چھان بین کرے. اس نے کہا، آپ مجھ پر اعتبار کریں یا نہ کریں، مجھے قید خانے میں ڈال دیں. جو سلوک کرنا چاہتے ہیں کریں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی. اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کچھ کر کے مرنا چاہتی ہوں. سلطان ایوبی نے پوچھا، کیا کر سکتی ہو؟ اگر آپ مجھے کرک تک پہنچا دے تو میں سلیب کے 3-4 بادشاہوں اور اپنے محکمے کے سربراہ ہرمن کو قتل کر سکتی ہوں. سلطان ایوبی نے کہا، ہم تمہیں کرک تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کام سے نہیں کہ تم کسی کو قتل کرو. میں تاریخ میں اپنے متعلق ایک تہمت چھوڑ کر نہیں مرنا چاہتا کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنے دشمنوں کو ایک عورت کے ہاتھوں مروایا تھا اور شوبک میں فوج لے کے بیٹھا رہا. اگر مجھے پتا چلے گا کہ صلیبیوں کا کوئی بادشاہ کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہے تو میں اس کے علاج کے لیے اپنے طبیب بھیجوں گا، اور پھر ہم تم پر ایسا بھروسہ کر بھی نہیں سکتے. البتہ تمہاری اس خواہش پر غور کر سکتے ہیں کہ تمہیں معاف کر کے کرک بھیج دیں. نہیں، ایونا نے کہا، میرے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں. میں یہی مروں گی. میری اس خواہش کا ضرور خیال رکھے کہ عماد کو یہ نہ بتائیں کہ میں اس کی بہن ہوں. میں کیمپ میں اپنے باپ کو ضرور دیکھنے جاؤں گی، لیکن اسے بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں اس کی بیٹی ہوں. وہ زارو قطع رونے لگی. علی بن سفیان نے اپنی ضرورت کے مطابق اس سے بہت سی باتیں پوچھی. پھر سلطان ایوبی سے پوچھا کہ اسے کہاں بھیجا جائے. سلطان ایوبی نے سوچ کر کہا کہ اسے آرام اور احترام سے رکھو، فیصلہ سوچ کر کریں گے. علی بن سفیان اسے اپنے ساتھ لے گیا اور ان کمروں میں سے ایک اسے دے دیا جہاں جاسوس لڑکیاں رہا کرتی تھی. لڑکی نے وہاں رہنے سے انکار کر دیا اور کہا، ان کمروں سے مجھے نفرت ہے. کیا یہ ممکن نہیں کہ مجھے اس گھر میں رکھا جائے جہاں سے میں اغوا ہوئی تھی؟ علی بن سفیان نے جواب دیا، نہیں، کسی کی جذبات کی خاطر ہم اپنے قواعد و ضوابط نہیں بدل سکتے. وہاں کے پہرے داروں اور ملازموں کو کچھ ہدایت دے کر علی بن سفیان لڑکی کو وہاں چھوڑ گیا. عماد فوجی آرام گاہ میں گیا اور نہا کر سو گیا، مگر اتنی زیادہ تھکن کے باوجود اس کی آنکھ کھل گئی. کوشش کے باوجود وہ سو نہ سکا. اس کے ذہن میں یہی ایک سوال کلبلا رہا تھا کہ باپ سے ملے یا نہ ملے. تھک ہار کر وہ اٹھا اور اس جگہ کی طرف چل پڑا جو شوبک میں مسلمانوں کے کیمپ کے نام سے مشہور تھی. وہاں پہنچ کر اس نے اپنے باپ کا نام لیا اور پوچھتا پوچھتا باپ تک پہنچ گیا. اس کے سامنے ایک بوڑھا لیٹا ہوا تھا. عماد نے اس سے ہاتھ ملایا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھا. اس کا باپ ہڈیوں کا پنجر بن چکا تھا. اسے اچھی خوراک اور دوائیاں دی جا رہی تھی. عماد نے اپنا تعارف کرائے بغیر اس سے حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ 16 برسوں کی اذیت ناک مشقت، قید اور بچوں کے غم نے اس کا یہ حال کر دیا ہے کہ اتنی اچھی غذا اور اتنی اچھی دوائیاں اس پر کوئی اثر نہیں کر رہی. باپ دھیمی آواز عماد کو اپنا حال سنا رہا تھا، لیکن عماد 16-17 سال پیچھے چلا گیا. اسے باپ کی صورت اچھی طرح یاد تھی. اب اس کے سامنے جو باپ لیٹا ہوا تھا اس کے چہرے کی ہڈیاں باہر نکل آئی تھی. پھر بھی اسے پہچاننے میں عماد کو ذرہ بھر وقت نہ ہوئی، کوئی دقت نہ ہوئی. اس نے کئی بار سوچا کہ اسے بتا دے کہ وہ اس کا بیٹا ہے. اس نے عقل مندی کی نہ بتایا. اس نے 2 خطرے محسوس کیے تھے. ایک یہ کہ باپ یہ خوشگوار دھچکا برداشت نہیں کر سکے گا. دوسرا یہ کہ اگر اس نے برداشت کر لیا تو اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ محاذ پر جانے لگے تو یہ صدمہ اسے لے بیٹھے. وہ باپ سے ہاتھ ملا کر چلا گیا. وہ آرام گاہ میں واپس گیا تو اسے حکم ملا کہ مرکز اسے ابھی یہی رکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ہر وقت آرام گاہ میں حاضر رہے. وہ بہت حیران ہوا کہ مرکزی کمان کو اس کے ساتھ کیا کام ہو سکتا ہے. یہ حکم علی بن سفیان نے ایونا کے متعلق چھان بین کرنے کے سلسلے میں بھیجا تھا.
وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایونا کی کہانی کہاں تک سچ ہے۔ وہ کیمپ میں گیا۔ ایونا نے اسے اپنے باپ کا نام بتا دیا تھا جو اسے عماد سے معلوم ہوا تھا۔ علی بن سفیان نے باپ